بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، آج کی اس مختصر سی مجلس میں یوم عاشورہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اسلام کے زمانے سے قبل یعنی زمانے جاہلیت ہی میں مشرکین مکہ اور یہود یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا انتہائی زیادہ احترام فرمایا کرتے تھے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ قریش مکہ اس دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے اور روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ بعض علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ چونکہ مکہ کے مشرکین اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر سمجھتے تھے تو اسی نسبت سے وہ اس دن کو محترم مانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماہ رمضان کی فرضیت سے قبل اس دن کا یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشورہ کا روزے رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ علیہ السلام کے پوچھنے پر آپ علیہ السلام کو یہ بتلایا گیا کہ یہود کے ہاں یہ وہ مبارک دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام پہلے سے زیادہ اس روزے کا اہتمام فرمانے لگ گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی اس روزے کا حکم دیا کرتے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ بہت زیادہ تاکید بھی فرمایا کرتے تھے۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ علیہ السلام نے تاکید کرنا چھوڑ دی، اور یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ نفلی روزہ کہلانے لگا۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کی فضیلت واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے۔ بلا شبہ یہ بات یاد رکھیں کہ واقعہ کربلا اپنی تاریخ کا ایک بہت المناک واقعہ ہے، جس میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ لیکن یوم عاشورہ کی جو تاریخی اہمیت ہے اور احترام ہے اس کا تعلق واقعہ کربلا سے نہیں ہے۔ البتہ واقعہ کربلا اتفاقی طور پر یوم عاشورہ کے دن پیش آیا تھا، ورنہ تو یہ دن زمانے جاہلیت سے ہی محترم چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں جن 4 مہینوں کا مشرکین مکہ بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال وغیرہ منع تھا، ان میں ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ زمانے جاہلیت سے ہی یوم عاشورہ اور ماہ محرم الحرام یہ احترام والا اور عظمت والا مہینہ چلا آ رہا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اکثر حضرات سوال کرتے ہیں کہ اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو یہ بات یاد رکھیں مختصراً کہ صرف 2 کام کرنے کی اجازت ہے، اور وہی 2 چیزیں احادیث سے ثابت ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جائے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے یوم عاشورہ کے اور سوائے ماہ رمضان کے، یعنی نفلی روزوں میں آپ علیہ السلام جتنا اہتمام عاشورہ کے روزے کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں ہے مگر ماہ رمضان کو اور یوم عاشورہ کو، کہ ماہ رمضان کو ظاہر ہے اور فرض روزوں میں سب سے افضل روزے وہی ہیں، اور نفلی روزوں میں سب سے افضل روزہ یوم عاشورہ کا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔
اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو ان تمام احادیث سے پتہ لگا کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جب آپ علیہ السلام کو یہ پتہ لگا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو اس دن کے ساتھ ایک اور دن کا روزہ ملا کے رکھوں گا تاکہ مشابہت لازم نہ آئے، یہود کے ساتھ تشابہ نہ ہو جائے، یعنی یا تو 9 محرم کا روزہ 10 کے ساتھ رکھا جائے یا 10 کے ساتھ 11 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تب بھی اس کی گنجائش ہے اور اجازت ہے، البتہ فضیلت کے اعتبار سے چونکہ آپ علیہ السلام کے ارشاد کے موافق نہیں ہیں تو اس کی فضیلت کم ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے اور اس دن حدیث سے جو سب سے اہم چیز ثابت ہے روزہ رکھنے کی وہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز اور دوسرا کام جو ثابت ہے حدیث مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس دن یعنی یوم عاشورہ کو اپنے گھر والوں پر رزق کے اعتبار سے وسعت کرے گا، اپنے اہل و عیال پر رزق کے اعتبار سے وسعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت فرمائیں گے، یعنی دسترخوان کو وسیع کرنے کی جو بات ہے۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن چونکہ اس کے طرق بہت زیادہ ہیں اس لیے محدثین رحمہم اللہ نے اس حدیث کو قبول فرمایا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ صرف 2 کام ہیں جو اس دن کرنے کے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، 9 محرم الحرام کو ساتھ ملا کر 10 کا روزہ رکھا جائے، یا 11 محرم الحرام کو 10 محرم الحرام کے ساتھ ملا کر روزہ رکھا جائے، یا اگر کسی میں ہمت و طاقت نہیں ہے تو صرف 10 ہی کا اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ دسترخوان کو وسیع کیا جائے اپنے اہل و عیال پر اور گھر والوں پر۔ اس کے علاوہ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، جتنے بھی بدعات ہمارے معاشرے میں اس مہینے کے اندر رائج ہو چکے ہیں اور جتنے رسومات اس مہینے کے اندر رائج ہو چکے ہیں اور غیروں کے دیکھا دیکھی مسلمان بھی اس میں شریک ہوتے ہیں اور بعض جگہوں پر تو مسلمان پیش ہوتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں غیر شرعی ہیں اور یہ تمام چیزوں کا تعلق بدعات سے ہے، رسومات سے ہے، اسلام سے نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں صرف 2 کاموں کا 10 محرم الحرام کو حکم دیا ہے جو کہ بیان کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔